روضہ مبارک کے پاس گئے اور روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا امام حسین سے کہ تم اللہ کی قسم کھا کر بولو کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا اس میں بھی کیا بات ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں تم ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آپ نے یہ الفاظ اب کہے ہیں یہی الفاظ آپ قیامت کے دن کہہ دینا، یہی الفاظ آپ کے میری نجات کے لیے کافی ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں رسول اللہ کے نواسوں کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان کا غلام ہوں، میرے لیے یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آپ آئیں گے تو بہت اچھا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ یہ خط میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ خط مجبوری تھی جانے کی کہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم نے ایک غلط اور فاسق اور فاجر آدمی کی بیعت اس لیے کی ہے کہ امام حسین ہمارے پاس نہیں آئے۔ پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فوراً میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو میں چمچے ہوتے نا، آدمی چمچوں سے بچے، آدمی خود برباد نہیں ہوتا، آدمی کو کون برباد کرتا ہے؟ چمچے برباد کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے کس کے لیے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنے، ان کی قوم کے لیے بنے۔ تو فرعون جب گیا تو ڈر گیا فرعون، ارے یہاں تو ایک دریا تھا، سمندر تھا، یہ راستے کس طرح بن گئے، چلو واپس لوٹتے ہیں۔ تو ان کا ایک وزیر تھا حامان، اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ راستے تو آپ کے لیے ہیں۔ جب لوگ اکیلے آئے تو اکیلے تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ امام حسین پر حملہ کر دیں، اکیلے جو بھی آتا اس کی گردن ختم، چلو گردن کاٹ کر لے کر آؤ امام حسین کا۔ تو انہیں جب پاس میں گیا تو کانپنے لگا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کیسے کاٹوں، تو وہ واپس آ گیا۔ تو سنان بن انس ان کے پاس تھا، اس ظالم کے پاس کھڑا ہوا تھا، شمر کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امت کا ظالم انسان ہے وہ سنان بن انس، جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ بد دعا ہے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے عذاب اس پر نازل فرمائے، اس کا برا حشر ہو، اس پر لعنتیں پڑتی رہیں، اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ تو خولی جب دمشق گیا تو یزید کا محل، رات میں پہنچے وہاں پر، یزید کے محل کے دروازے بند تھے، تو وہ سر کو لے کر آیا اپنے گھر میں، اپنی بیوی کو بلایا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں تمہارے لیے ایک قیمتی چیز لے کر آیا ہوں، قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا لے کر آیا؟ تو اس نے سر دکھایا بیوی کو، بیوی نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام حسین کا سر ہے۔ تو بیوی چیخ مار کر رونے لگی، کمبخت نالائق، اگر کوئی آدمی کسی کے لیے تحفہ لاتا ہے تو سونا لاتا ہے، چاندی لاتا ہے، ہیرے جواہرات لاتا ہے، یہ تو نواسے رسول کا سر لے کر آیا ہے، لعنت ہو تجھ پر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو اس لیے میں نے پچھلے جمعے کچھ امام حسین کے متعلق باتیں بتائی تھیں، انہی باتوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ 10 دن کے مسلمان نہیں ہیں کہ 10 دن صرف امام حسین کو یاد کریں گے، پھر کب یاد کریں گے؟ اگلی سال یاد کریں گے، پھر اس کے بعد یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی موت تک امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ہم 10 دن تک یاد نہیں بلکہ پورے مہینے انشاءاللہ امام حسین کو یاد کرنا ہے۔ تو امام حسین کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح بتایا جاتا ہے، اگر آپ کبھی ٹی وی آن کریں اور جو وہ ٹی وی والے بتاتے ہیں وہ امام حسین کے واقعے کو ایسا بتاتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تو جو ہے وہ دیکھ کر ڈر جائے، چھوٹا بچہ، بڑا آدمی بھی دیکھ کر ڈر جائے، کیونکہ امام حسین کا جب واقعہ دکھا جاتا ہے تو چاروں طرف بھالے، تلوار، چھری، چکو، اور ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کو ایک دم مظلوماً ایک دم ایسا شہید کر دیا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین یہ بول رہے تھے مجھے چھوڑ دو بھائی، مجھے چھوڑ دو بھائی، ایسے حالات کر کے دکھایا جاتا ہے، امام حسین کو اتنا مظلوم دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ امام حسین کا جو واقعہ ہے اور امام حسین کی جو شہادت کا واقعہ ہے، اس سے تو پوری امت کو ایک ہمت ملتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، اس سے تو آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے واقعہ سننے کے بعد تو آدمی کے جو ہے دل اور مضبوط ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر ایک بہادری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہ واقعہ ایسے سنایا جائے کہ جیسا ہے
لیکن جو ایسا نہیں ہے خالی پیلی ویسے ایسا جو ہے راتوں میں دکھا دے رہے کہ راتوں میں جنگ ہوئی تھی، ساری دنیا کو معلوم ہے، ظہر کے بعد جمعے کے دن تھا، دن میں وہ جنگ ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو رات میں دکھا رہے ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے اور لوگ چھری لے کے آ رہے ہیں، چاقو لے کے آ رہے ہیں، تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ آدمی سوچ رہے بھائی کیا ہے، آخر دکھانا کیا چاہ رہے ہو؟ یعنی لوگوں کو امام حسین کا واقعہ بتانا چاہ رہا ہو یا لوگوں کو ڈرانا چاہ رہا ہو؟ اس طرح اگر دکھایا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا، لوگ تو ڈر جائیں گے، لوگوں کو تو امام حسین سے محبت ہونے کی بجائے نفرت ہو جائے گی۔ تو امام حسین کا واقعہ تو واقعہ ہے جس کو سن کر آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ظالم کے خلاف سر تو کٹا دینا ہے لیکن سر جھکانا نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف جس طرح امام حسین کھڑے رہے تو ہمیں وہ یاد رکھنا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 سال کے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضور کی جب وفات ہوئی تو امام حسن 8 سال کے تھے اور امام حسین صرف 7 سال کے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بتانے والے آج بھی آپ دیکھ لو، جب واقعہ بتائیں گے یا تو بچپن کا واقعہ بتائیں گے، 7 سال کے تھے کہ حضور ان سے محبت کرتے تھے، اچھی بات ہے، اور حضور کرتے بھی تھے محبت، اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین سے اپنے سارے نواسوں سے اچھی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتانے والے کیا بتاتے ہیں؟ بھائی امام حسین چھوٹے تھے، محبت کرتے تھے حضور، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ کربلا میں آ گئے، یزید نے شہید کر دیا، بات ختم۔ اور بیچ کے جو اتنے سارے سال ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بیچ میں ایسا نہیں کہ انہوں 7 سال کے تھے اور 7 سال کے بعد جب حضور کی وفات ہوئی 8 سال کے بعد تو یزید نے شہید کر دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ کی شہادت ہوئی امام حسین کی تو آپ کی عمر جو ہے وہ 58 سال تھی، 58 سال 6 مہینے 5 دن کے تھے آپ۔ اب لیکن بتانے والے کیا بتاتے ہیں؟ یا تو بچپن کا ایک 8 سال کا 7 سال کا واقعہ، اس کے بعد ڈائریکٹ کربلا پہنچ گیا، بیچ کا جو واقعہ وہ کہاں چلا گیا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بیچ میں بھی ہم میں جو ذکر نہ کرنا اور جو بیچ کا جو ان کی جوانی ہے اس جوانی کو چھپانا، ذکر نہ کرنا، یہ شیعوں کی چال ہے۔ اگر بیچ کی جوانی کو ذکر کر دیا جائے گا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے ساتھ جو تھی وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ لوگوں کو دکھ جائے گی۔ اب اس کو چھپانے کے لیے تو صرف بچپن کا واقعہ بتایا جاتا ہے یا پھر کربلا کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ اور بچپن کے اتنے سارے واقعات میں نے پچھلے جو میں بتائے تھے، تو حضور کی جب وفات ہوئی تو آپ صرف 7 سال کے تھے۔ اب حضور کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت رہی وہ صرف 2.5 سال رہی، 2.5 سال۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ 9 سال کے ہو گئے، اور حضرت ابوبکر بھی اسی طرح امام حسین کو محبت کرتے تھے جس طرح حضور محبت کرتے ہیں، وہ ان کو گود میں کھلاتے جس طرح حضور کھلاتے تھے، وہ ان کو اسی طرح بوسہ دیتے، اسی طرح چومتے ان کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے چومتے تھے۔ لیکن یہ باتیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، بتائیں گے لیکن شیعہ نہیں بتائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح حضور محبت کرتے تھے بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت کرتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے، امام حسن حسین کو دونوں گود میں لے کر یہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ دونوں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت ابوبکر کی تو اتنی محبت تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2.5 سال رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو ان کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ 10 سال تھی، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ 19 سال کے ہو گئے، جوان ہو گئے آپ۔ تو جو بدری صحابی ہے نا، بدری صحابی یعنی وہ صحابی جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو صحابی تھے ان کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا کہ ہر مہینے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، سب سے زیادہ پیسے اور سب سے زیادہ وظیفہ اس کو ملتا تھا جو پہلے ایمان لایا۔ اللہ نے بھی اس کو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی سب سے زیادہ مقام ان کا ہے جو مہاجر ہیں، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور پھر جو انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مقام تمام صحابہ میں ان صحابہ کا مقام ہے۔ تو ان کا جو وظیفہ حضرت عمر نے مقرر کیا وہ کتنا 5000 درہم مقرر کیا، باقی کا 2000 3000 500 ایسا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، تو ان کا وظیفہ تھا ایک مہینے کو 1000 درہم۔ اور امام حسن حسین کا کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ 5000۔ حالانکہ جب جنگ بدر ہوئی جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے، جنگ بدر میں پیدا بھی نہیں ہوا، جنگ بدر کے بعد تو شادی ہوئی حضرت علی کی، تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن جنگ بدر میں شامل نہیں تھے۔ پھر وظیفہ کتنا ہے؟ جتنا بدری صحابی کا وظیفہ ہے اتنا ہی وظیفہ امام حسن حسین کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں نے کہا والد صاحب یہ تو ناانصافی ہے۔ کس طرح ناانصافی ہے؟ کہ میں ان سے بڑا ہوں، میں ایمان لانے میں ان سے پہلے ایمان لایا، اور میں صحابی کا بیٹا ہوں، اور میں مہاجر ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا وظیفہ زیادہ ہوتا، لیکن حسن حسین مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کا وظیفہ زیادہ ہے، میرا وظیفہ کم کیوں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے، چہرہ ایک دم جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایسا کر، ان کے والد صاحب کے جیسا والد صاحب لے کر آ، تو تیرا وظیفہ 5000 ہو جائے گا۔ ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، تو تیرا وظیفہ بھی ان کے برابر ہو جائے گا۔ تو ان شرمندہ ہوئے عبداللہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کا وظیفہ 5000 ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں دے رہے جتنا حضرت امام حسن حسین کو دے رہے ہیں، یعنی ان کی محبت ہے۔ اور مدائن ایران فتح ہوا کب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو وہاں کا بادشاہ تھا، وہ مارا گیا، تو بادشاہ کی ایک شہزادی تھی جن کا نام ہے شہر بانو، وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بانو کی شادی حضرت امام حسین سے کی، جن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ حالانکہ اگر محبت نہیں ہوتی تو وہ شہزادی کو کس سے بھی شادی کر دیتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شہزادی میرے شہزادے کے لیے ہے، یہ شہزادی میرے شہزادے کے لیے ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پائے، لوگوں نے کہا آپ کا شہزادہ کون ہے؟ لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پھر فرمایا کہ میرا شہزادہ حسین ہے، حسین کو بلا کر لے کے آؤ کہ حسین اس شہزادی سے شادی کرے گا۔ اور اسی طرح یمن فتح ہوا تو یمن سے کپڑے آئے، تو جو کپڑے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑوں کو دیکھا تو وہ کپڑے اچھے نہیں تھے، تو پھر سے ایک سفیر کو، ایک قاصد کو لیا، یمن بھیجا، کہا کہ ان میں جو بہترین کپڑے ہیں، بہترین کپڑے یمن سے لے کر آؤ 2 جبے۔ تو یمن سے آپ نے 2 جبے منگائے، بہترین اعلیٰ قسم کے جبے، وہ جبے اب وہ کروڑوں میں بھی نہیں بنتے، وہ جبے لائے۔ تو حضرت امام حسن حسین کو دونوں کو اور ان کو پہنایا اور کہا کہ اب میری طبیعت خوش ہو گئی، آپ نے جبے پہنے تو میں خوش ہو گیا۔ یہ کون؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، رضا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو حسن حسین چھوٹے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی چھوٹے تھے عبداللہ، تو وہ ساتھ میں سامنے کھیل رہے تھے، یہاں خطبہ دے رہے ممبر پر۔ تو انہوں نے وہ کھیل رہے، تو کھیل میں کوئی لڑائی ہو گئی ان کی، بھائی جو چھوٹے بچے جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ بچے ہیں، بچے جھگڑا نہیں کرے گا تو کون جھگڑا کرے گا؟ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں میرا بچہ ہمیشہ جھگڑا کرتا رہتا ہے، بھائی اس کی عمر ہے چھوٹی سی، ابھی جھگڑا کرے گا، بعد میں جھگڑا نہیں کرے گا ہی نہیں، ابھی چھوٹا بچہ انہیں جھگڑا کرے تو اس کو کرنے دیا جائے۔ جتنا زیادہ بچہ جھگڑا کرے گا اتنا وہ کھلے گا، اس کا حوصلہ کھلے گا۔ اگر چھوٹے بچوں کو آپ یہ سوچو کہ جھگڑا نہ کرے، جو جھگڑا کرے گا اس کو تو بچہ بولیں گے، بڑا آدمی کسی کو دیکھا جھگڑا کرے گا، بڑا آدمی جھگڑا نہیں کرتا ہے، بڑا آدمی تو ڈائریکٹ جو ہے وہ قتل عام ہی مچا دیتا ہے، چھوٹا بچہ جھگڑا کرتا ہے۔ تو ان کا جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے میں حسین نے کہا، امام حسین نے، جو حضرت عبداللہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان سے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، اور وہ ممبر پر جو خطبہ دے رہے وہ ہمارا غلام ہے، اس طرح کہا۔ اور بیٹا تو غصے میں آ گیا، کیونکہ چھوٹا بچہ تو اس کیا معلوم کہ ہمارے والد صاحب کو غلام بولا، تو وہ بھاگ کر گئے والد صاحب کے پاس۔ جب خطبہ ختم ہو گیا، جمعہ ختم ہو گیا، تو کہا کہ میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ کس کی شکایت؟ حسین کی شکایت ہے۔ کہ کیا شکایت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا غلام کا بیٹا ہے اور عمر ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ چلو، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور حسین کے پاس گئے، اور امام حسین کو بھی لیا اور دونوں کو لے کر روضہ مبارک کے پاس گئے، اور روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا امام حسین سے کہ تم اللہ کی قسم کھا کر بولو کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا اس میں بھی کیا بات ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں تم ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آپ نے یہ الفاظ اب کہے ہیں، یہی الفاظ آپ قیامت کے دن کہہ دینا، یہی الفاظ آپ کے میری نجات کے لیے کافی ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں رسول اللہ کے نواسوں کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان کا غلام ہوں، میرے لیے یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ کہا کہ آپ کو قسم ہے اللہ کی کہ قیامت کے دن یہی الفاظ بول دینا اللہ کے سامنے تاکہ میری نجات ہو جائے۔ یہ محبت ہے حضرت عمر کی اور حضرت امام حسین کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کون خلیفہ بنتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت رہی وہ 12 سال رہی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جو ہے وہ 31 سال کے ہو گئے، 31 ایئرس کے ہو گئے۔ اب وہ 31 سال کے ہو گئے تو آپ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر بھیجاتے تھے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، تو آپ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے، حسن حسین دونوں بھی۔ افریقہ کو فتح کیا امام حسن حسین دونوں نے مل کر، قبرستان کو فتح کیا امام حسن حسین دونوں نے مل کر۔ اسی طرح قسطنطنیہ جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے، اس استنبول کو فتح کرنے والے حسن حسین ہیں۔ کس نے بھیجا حسن حسین کو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔
حضرت عثمان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے وہ صرف ان کی جو خلافت رہی وہ صرف 5.5 سال رہی, 5 سال کے آس پاس, کیونکہ وہ فتنوں کا دور تھا. وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال جو خلیفہ رہے, ان 5 سالوں میں صرف لڑائیاں ہوتی رہی, جنگیں ہوتی رہی, ان کو موقع ملا ہی نہیں کچھ اور کرنے کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی آپ شامل تھے اور جنگ جمل میں بھی آپ شامل تھے. تو سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. حضرت علی کے شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے, اور امام حسن صرف 6 مہینے خلیفہ رہے, صرف 6 مہینے, کیونکہ اتنا اس زمانے میں اتنا لڑائی مسلمانوں کے درمیان ہی اتنا اختلاف تھا کہ 5 سال ہو گئے مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے. مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں, اور بیچ میں لڑانے والا کون ہے؟ یہودی ہیں. یہودی ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کوئی تیسرے آدمی کی بات میں نہ آئے. کوئی کسی کی اگر ہم نے کوئی بات سنی تو سنی ہوئی بات پہ آدمی یقین نہ کرے. سنی ہوئی بات تو ہمیشہ جھوٹی رہتی ہے. اگر کوئی بات سن لی تو سننے والے سے آپ یہ کہیں کہ جو بات آپ نے میرے سامنے کہی ہے جس کے بارے میں, کیا اس کے سامنے آپ یہ بات کہہ سکتے ہو؟ 100% وہ آدمی منع کر دے گا, اس کے سامنے بات نہیں کہہ سکتا. اگر وہ منع کر دے تو سمجھ لے یہ آدمی جھوٹا ہے. آج جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ صرف تیسرے آدمی کی وجہ سے لڑائیاں ہیں. 2 آدمیوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی. جس طرح 2 میاں بیوی ہیں, کبھی ان دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی. اگر لڑائی ہوگی تو صرف تیسری بات کی وجہ سے یا تیسرے آدمی کی وجہ سے. تو یہاں مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرائی یہودیوں نے, جو تیسرا آدمی ہے. تو امام حسن نے سوچا اگر میں ہی خلیفہ رہوں گا, کو امام حسین اس وقت جو ہے اتنے پاور, مرتبے میں تو آپ بڑے ہیں لیکن پاور بھی ایک چیز ہوتی ہے. پاور ایک الگ چیز ہے, مرتبہ ایک الگ چیز ہے. پاور جو زیادہ تھی اس وقت میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زیادہ پاور تھی. تو انہوں نے کیا کام کرا, حضرت امیر معاویہ سے ملے اور خلافت ان کو دے دی, آپ خلیفہ ہو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو خلافت رہی وہ 19 سال رہی. جو ان 5 سالوں میں آپس میں مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئی, جو یہودیوں نے مسلمانوں کو اتنا قتل عام کرایا, یہ 19 سال میں ایک جنگ نہیں ہوئی. اتنی پاور تھی حضرت امیر معاویہ کی. 19 سال میں ایک جنگ نہیں ہوئی, ایک مسلمان نہیں مارا گیا, مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا 19 سال تک. سب سے زیادہ وقت تک اگر کوئی خلیفہ رہے تو وہ یہی رہے کہ 19 سال تک. اور امام حسن حسین خوش رہے 19 سال تک. اگر بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ امام حسن حسین اور معاویہ دونوں دشمن تھے, تو دشمن اگر تھے تو پھر 19 سال تک کیسا خوش رہے؟ 19 سال تک تو نہیں رہنا تھا. تو دشمن نہیں تھے, وہ سارے جو فتنے اس وقت میں جب پیدا ہو رہے تھے ان فتنوں کو, سوراخوں کو بند کرنے کے لیے, ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. اب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی. جب وفات ہونے والی تھی تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو منتخب فرما دیا, امیر بنا دیا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ایسا بدماش ہے. اب یہاں کتنے سارے نوجوان ہیں جو بیڑی پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, انہوں نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے, رات بھر دن بھر باتیں کر رہے ہیں گرل فرینڈ سے. والد صاحب کو بیچاروں کیا معلوم, والد صاحب بیچارے صبح میں کام پہ جاتے ہیں, شام کو آ جاتے ہیں, اس کو کیا معلوم. اگر کسی کا بیٹا خراب ہے تو اس میں والدین کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, والد صاحب کی کیا غلطی ہے. اگر یزید خراب ہے, یزید فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, اس میں دنیا بھر کے عیب ہیں, تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. ان کیا معلوم, ان کی نظروں میں جو انہوں نے دیکھا کہ میری وفات جب ہو جائے گی, میری وفات کے بعد کون امیر بننا چاہیے, تو انہوں نے جب نظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ہوشیار, عقل مند, اب وہ یزید تو ہے, امیر معاویہ کے بیٹا ہے. اب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ 19 سال رہا, 19 سال اس نے حکومت دیکھی, اور امام حسن حسین وہ خلافت سے دور ہیں, وہ اپنے مدینے میں ہیں, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب وہ جو ایک آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو جبھی تو اس کے ہنر سیکھے گا. وہ امام حسن حسین حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں رہے, تو حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہمیشہ 19 سال سے میرے ساتھ رہ رہا ہے, تو سارے جو کس طرح حکومت کو چلانا ہے, کیا کرنا, وہ سب چیز سیکھ گیا ہے, تو اس لیے میرے بعد میں اپنی خلافت جو ہے وہ یزید کو دے دیتا ہوں. لیکن ان کو معلوم نہیں تھا انہیں ایسا بدماش ہے. ان کیا معلوم, وہ تو جب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا, وہ تو جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی, وفات کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ ایسا خطرناک ہے جس نے جو ہے حضرت امام حسین کو بھی شہید کرا دیا, اور جس نے نہ جانے کتنے سارے مسلمانوں کو قتل کرا دیا. وہ تو بعد میں معلوم ہوا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی وفات ہوئی تو وفات سے پہلے انہوں نے اپنے یزید بیٹے سے کہا 3 لوگوں سے اجازت لینا, اگر وہ اجازت دیں تو تم خلیفہ بن جانا, اگر وہ اجازت نہیں تو خلیفہ نہ بننا. سب سے پہلے حسین سے, دوسرا عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر, یہ بڑے صحابی تھے. ان 3 سے اجازت لینا, اگر یہ تمہیں امیر منتخب کر لیں تو امیر بننا ورنہ نہیں بننا. لیکن اس نے اجازت کہاں لی, اس نے اجازت سے پہلے ہی جو ہے وہ حکم دیا اور آپ کو جو ہے شہید کرا دیا. تو یزید نے
امام حسین کو 6 مہینے تک مجبور کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی جو وفات ہے 22 رجب کو ہے، اور وفات کب ہوئی ہے، شہادت کب ہوئی ہے آپ کی؟ محرم میں۔ وہ رجب سے لے کر محرم تک 6 مہینے ہوتے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یعنی 6 مہینے تک آپ کو مجبور کیا گیا، یہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میں ہی امیر بنوں گا، میں ہی امیر بنوں گا۔ اور اس وقت جو اگر امیر کوئی بنتے تو وہ امام حسین بنتے، کیونکہ صحابہ پر کوئی غیر صحابہ حکومت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی صحابہ زندہ ہیں، صحابہ پر صحابہ ہی حکومت کریں گے، صحابہ ہیں اور غیر صحابہ حکومت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ پر وہ آدمی حکومت کرے گا کہ جس کی تربیت حضور نے کی ہے، جو حضور کا تربیت یافتہ ہے۔ اور امام حسین کی نظروں میں یہ آدمی جو یزید ہے وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، اس نے 3 حج کیے، تینوں حج میں شراب پیتا ہوا آیا، شراب پیتا ہوا گیا، اور تینوں حج میں اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر آیا، ناچتا ہوا، گانا گاتا ہوا ایسا گیا۔ تو ایسے ظالم آدمی کے ہاتھ پر امام حسین کیوں بیعت کریں گے؟ اور یزید کو پتہ تھا کہ جب تک امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر جو بڑے صحابی ہیں، جب تک یہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تو پورا عرب میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، پورا عرب ان کے پیچھے ہے۔ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو سارا مکہ، سارا مدینہ، سب لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اس لیے اس نے مجبور کیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اب بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہے قسم، عہد کرنا، قسم لینا، بھئی میں قسم لیتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، میں نے آپ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ اب خلیفہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا، اب میں آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اب میں آپ کی کوئی غیبت نہیں کروں گا، اب میں آپ کی کوئی برائی نہیں کروں گا۔ لیکن جو پہلے ہی برا ہے اس کے ہاتھ پر تھوڑی بیعت کی جائے گی۔ تو امام حسین اور تمام صحابہ کا جو ان کی رائے تھی، تمام صحابہ کی یہ رائے تھی کہ وہ اہل نہیں ہے، اہل امام حسین ہے، کہ ان کو خلیفہ بننا چاہیے، یا کوئی دیگر صحابہ میں سے کوئی آدمی کوئی صحابہ ہے وہ امیر بنے، لیکن یہ امیر نہیں بننا چاہیے آدمی۔ تو یزید نے خط لکھا، کیونکہ آپ جو ہے وہ مدینے میں تھے، اور مدینے کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ تھا، تو خط لکھا کہ ان کو رات میں بلایا جائے، امام حسین کو، اور جو بڑے صحابی ہیں 4-5، ان کو رات میں بلا کر ان کے میرے ہاتھ پر بیعت لے لی جائے زبردستی۔ تو انہوں نے رات میں بلایا آپ کو، تو وہ سمجھ گئے رات میں بلانے کا مطلب کیا ہے، اور جب تک کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ زمانہ فون کا زمانہ نہیں تھا، فون کر کے بتا دیں کہ بھائی امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، وہ رجب کے مہینے میں وفات ہوئی، تو شعبان کے مہینے میں انہوں نے بھیجا۔ تو شعبان کے مہینے میں جب رات میں آئے تو جب خط پڑھا، امام حسین کو خط دیا ولید بن عتبہ نے، خط میں لکھا ہوا تھا کہ یزید جو ہے امیر بن گیا ہے، امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، تم خاموش میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو امام حسین تو معلوم تھا یزید کے بارے میں، تو امام حسین نے کہا کہ بھئی اگر بیعت کرانا ہے تو چپکے سے کہیں کو کرانا ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ میں اعلان کرو، مسجد نبوی میں لوگ آئیں گے، تمام کے سامنے اعلان کرو، سب کے سامنے اعلان کرو، اگر سب جدھر ہوں گے سب اگر راضی ہوں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا، یہ بول کر آپ چلے گئے وہاں سے۔ تو مروان جو ولید بن عتبہ سے پہلے مدینہ کا حاکم تھا، مروان، تو وہ تو اہل بیت کا پہلے دشمن تھا، تو اس نے ولید بن عتبہ کو کہا کہ ان کو رکا لیا جائے اور زبردستی ان سے بیعت لی جائے، اگر یہ زبردستی بیعت نہیں لیتے ان کو قتل کر دو۔ تو ولید بن عتبہ وہ نرم دل تھا، اس نے کہا کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی مجھے مل جائے تو بھی میں ایسا کام نہیں کروں گا، ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا، میں امام حسین کو قتل کروں، وہ ان کی مرضی ہے، بیعت کریں یا نہ کریں۔ تو آپ نے سوچا کہ بھئی 6 مہینے ہو گئے مجبور کرتے ہوئے، تو آپ 3 شعبان کو، سن 80 ہجری میں 3 شعبان کو آپ مدینے سے نکل کر مکہ آ گئے، کہ بھئی میں اس لیے مکہ آ گئے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، یعنی ایک ظالم ہوگا وہ ظلم کرے گا، یعنی ایک آدمی ہوگا، کوئی ہوگا کہ اس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے گا، اور حضور نے منع فرمایا ہر آدمی کو تم وہ مینڈا نہیں بننا۔ تو امام حسین نے سوچا کہ اگر میں یہاں رہوں گا فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، تو مدینہ کی گلیوں میں خون بہے گا، تو لہٰذا میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا، میں خاموش مکہ چلے جاتا ہوں۔ تو آپ رات میں خاموشی سے مکہ چلے گئے، مدینے سے مکہ آ گئے۔ جب مکہ آئے تو مکہ میں آنے کے بعد جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں، اب کوفہ والے جو ہے وہ خط بھیج رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ ہمارے پاس آؤ، آپ ہمارا امیر ہو، وہ ہمارا امیر نہیں ہے یزید، وہ تو بڑا ظالم ہے، آپ ہمارا امیر ہو، آپ آؤ۔ تو انہی میں سے کوفہ والوں میں سے ایک آدمی تھا سلیمان بن سرد خزائی، تو اس نے ایک خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ آپ ہمارا امیر ہو، ہم نے یزید کو امیر نہیں مانا، اور جو کوفے کا حاکم ہے، گورنر ہے، سی ایم ہے کوفے کا، وہ نعمان بن بشیر صحابی ہیں وہ تھے، تو ہم نے ان کو امیر نہیں مانا، ہم نے آپ کو امیر مانا ہے، آپ آئیں گے تو بہت اچھا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ یہ خط میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ خط مجبوری تھی جانے کی کہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم نے ایک غلط اور فاسق اور فاجر آدمی کی بیعت اس لیے کی ہے کہ امام حسین ہمارے پاس نہیں آئے، امام حسین آ جاتے تو ہم ان کی بیعت کرتے۔ تو جب وہ خط پڑھا تو آپ چل دیے، صحابہ نے روکا،
صحابہ نے آپ کو روکا آپ نہ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد صاحب کی وفات بھی کوفے میں ہوئی ہے. آپ کے والد صاحب کو بھی کوفے والوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا, تنہا چھوڑ دیا. اور حسن کی بھی وفات جو ہے وہ کوفے میں ہوئی ہے. کوفے والوں نے کتنا ظلم کیا امام حسن پر. آپ نہ جائیں. جو لوگ آپ کے والد صاحب کے نہ ہوئے, آپ کے بڑے بھائی کے نہ ہوئے, وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے. صحابہ نے آپ کو کافی سمجھایا ہے, لیکن آپ نے صرف یہ خط کو دیکھ کر کہ اس خط میں ایسا لکھا ہوا, اگر میں نے گیا قیامت کی دی انہوں نے شکایت کر دی تو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو. تو اس لیے یہ خط میرے سامنے ہے, میں رک نہیں سکتا ہوں. تو صحابہ نے جب زیادہ روکا تو آپ نے حکمت سے دانش مندی سے کہا کہ تم مجھے روک رہے ہو, ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں. میں اپنے چچا زاد بھائی کو مسلم بن عقیل کو, عقیل کون ہے؟ عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں مسلم. تو حضرت مسلم کو بھیجا, میں ان کو بھیج دیتا ہوں, یہ جائیں گے وہاں دیکھ کر آئیں گے کوفے میں کیسے حالات ہیں, تو یہ وہاں سے خط لکھ دیں گے, وہ خط میں جو لکھا ہوگا ہم اس کے حساب سے کریں گے. تو صحابہ نے جب روکا آپ رک گئے تو مسلم بن عقیل کو بھیجا. مسلم بن عقیل جب کوفہ جب گئے تو کوفہ والوں نے ایک دم سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. پہلے ہی دن 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر, کہ ہم امام حسین کو اپنا امیر مانیں گے. دوسرے دن 40,000 آدمی نے. لیکن کوفے میں کچھ یزیدی آدمی تھے, جو یزیدی لوگ تھے, انہوں نے شکایت کی, یزید کو شکایت کی کہ بھئی مسلم بن عقیل ان کے چچا کے بیٹے آگے ہیں اور کوفے کے 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, اب آگے بتائیں کیا کرنا ہے. اور نعمان بن بشیر جو یہاں کے حاکم ہیں کوفے کے, وہ کوئی صحیح آدمی نہیں ہے, وہ تو ان کی طرف ہے, ان سے باتیں کرتا, ان کی طرف مل گیا ہے, لہذا تم ایسا کرو. تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد, جو پہلے ہی اہل بیت کا دشمن تھا, وہ پہلے ہی اہل بیت کو ختم کرنا چاہتا تھا, حضور کے خاندان کو ختم کرنا چاہتا تھا, تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا. اور نعمان بن بشیر جو نرم دل انسان تھے, صحابی تھے, ان کو معزول کر دیا. تم گورنر نہیں, گورنر ہی ہے. اس کو معلوم تھا کہ یہ سارے میرے کام کر دے گا, عبید اللہ بن زیاد میرے سارے کام کر دے گا. اب وہ عبید اللہ بن زیاد آیا کوفے کے اندر, آ کر تلوار نکالی, خطبہ دیا, لوگوں کو ڈرایا کہ جو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا میں سب کو قتل کر دوں گا. کہاں ہے مسلم بن عقیل؟ اس نے ڈھونڈا تو ایک ہانی بن عروہ تھے, تو ان کے گھر میں تھے مسلم بن عقیل. تو اس نے دونوں کو پکڑا, دونوں کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے مینار پر لے گیا اور مینار پر لے جا کر نیچے گرا دیا. اور مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 بیٹے بھی تھے, محمد اور ابراہیم. وہ چھوٹے بیٹے تھے, بیچارے چھوٹے بچے تھے, انہوں نے کیا غلطی کی, ان کو بھی جا کر شہید کر دیا. اب ادھر وہ فون کا زمانہ نہیں ہے, کوئی آدمی فون کر کے بتا دے گا بھائی ایسا ہو گیا مت آؤ. اب انہوں نے مسلم بن عقیل جیسے وہاں پہنچے, لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, تو انہوں نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ یہاں کے حالات سب اچھے ہیں, سب حالات ٹھیک ہیں, آپ آ جائیے. اب یہ جو شہید ہوئے ہیں, قتل جو کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے, پہلے خط پہنچ گیا. وہ فون کا زمانہ تو نہیں ہے بھائی, اب خط روانہ ہو گیا, قاصد لے کر چلا گیا. اب ادھر جب امام حسین نے خط دیکھا تو وہ خط صحابہ کو دکھایا, تم مجھے منع کر رہے تھے, میں نے اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے سب کچھ حالات ٹھیک ہے. تو کہا ٹھیک ہے, سب صحابہ نے چلے جاؤ. کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. اور جو کوفے کے جو 40,000 لوگ تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی, تو اس نے کیا عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو نیچے گرایا, قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس نے چوک پر لٹکا دیا, آپ کو چوک پر, چوراہے پر لٹکا دیا, تاکہ سب لوگ کوفے کے لوگ ان کو دیکھ کر ڈر جائیں. تو سب لوگوں نے جب دیکھا تو سارے کے سارے ڈر گئے. اس لیے کوفہ والوں کو دھوکہ باز کہا جاتا ہے. اگر وہ چاہتے تو جب بھی مقابلہ کر سکتے تھے, کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد اس کی فوج بہت تھوڑی ہے اور لوگ یہاں کوفے کے لاکھوں میں ہیں, چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے, لیکن سارے ڈر گئے اور سب نے منع کر دیا کہ ہم تو آپ ہی کو خلیفہ مانتے ہیں, آپ ہی ہمارا امیر ہو, ہمارا امام حسین ہمارا امیر نہیں ہے. سب لوگوں نے دھوکہ دیا. تو جب خط ملا تو 8 ذی الحجہ بروز منگل 80 ہجری کو, 8 ذی الحجہ کو آپ چل دیے, کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. تو جب کوفے کے لیے روانہ ہو گئے تو راستے میں مقام زیالہ تھا, تو وہاں پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, ایک شاعر تھا جس کا نام ہے فرزدق. اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تو کوفہ جا رہے ہیں. کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بھائی کو شہید کر دے گا, وہاں پر قتل کر دیا. ہمیں تو نہیں پتہ کب شہید کر دیا, ہمیں نہیں معلوم, شہید کر دیا ہے. اچھا, اب وہ جو امام حسین نے کہا بھئی ہمارے تو قاصد کو شہید کر دیا ہے, ٹھیک ہے واپس چلیں گے. تو جو امام جو مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے, جو ان کے اولاد تھے, ان کے رشتہ دار تھے جو آپ کے ساتھ آئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے. ابھی کیا بات کر رہے ہو کہ انہوں نے ہمارے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, ہم ان کا بدلہ لے کر جائیں گے, ہم ایسا نہیں جائیں گے. تو امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے کے جائیں گے. تو جب آگے پہنچے مقام شراب پر, تو اب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا, لوگوں نے بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں راستے میں ہیں. تو عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا 1000 لشکر کے ساتھ کہ جاؤ ان کو روکو, ان کو وہاں پر روکا جائے, اور ان کو ایسی جگہ پر روکا جائے جہاں نہ پانی ہو, نہ کوئی گاؤں ہو, نہ کوئی کھیت ہو, نہ کوئی محلہ ہو, نہ بستی ہو, جہاں نہ انسان ہو نہ جانور ہو, ایسی جگہ پر روکا جائے. اور وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ کربلا ایک جگہ ہے, کرب و بلا, یہ مصیبت کی جگہ, یعنی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ چاہیے. تو وہاں پر حر بن یزید نے آپ کو روک لیا.
اور وہاں پر تو حر بن یزید جو تھا وہ ذرا نرم دل آدمی تھا، وہ بعد میں امام حسین کے ساتھ مل گیا، وہ تھا تو وہ دشمن کی طرف، جب اس نے امام حسین کے فضائل دیکھے، مقام دیکھا کہ یہ امام حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، تو حر بن یزید جو ہے وہ یزیدی لشکر میں سے نکل کر آپ کے لشکر میں آ گیا، اور حر بن یزید کی قبر بھی وہیں ہے، مزار بھی وہیں ہے جہاں امام حسین کا مزار ہے آج۔ اگر وہ آگے ادھر نہ آتے تو دشمنوں کی صف میں ہوتا، لیکن دشمنوں کی صف میں نکل کر امام حسین کی صف میں آیا، تو وہ امام حسین کے ساتھ آج جب لوگ دعا کرتے ہیں امام حسین کے لیے، درود پڑھتے ہیں امام حسین پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں وہ حر بن یزید بھی شامل ہوتا ہے۔ جو کربلا ہے، جو ایک جگہ جہاں پر روکا گیا، یہ کوفہ سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ اب اس کو بھی ڈرتا عبید اللہ ابن زیاد کو، اگر امام حسین کوفہ آ گئے، کوفہ والے ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تو ایک جو ہے بڑا لشکر بن جائے گا، تو اس لیے ان کو وہیں پر روکا جائے۔ اب وہ ایسی جگہ ہے جہاں زمین بالکل سیاہ ہے، کربلا کی جو جگہ ہے زمین ہے بالکل اب تو وہاں پر آبادی ہو گئی، اب تو پورا شہر آباد ہو گیا، اس زمانے میں وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ایک دریائے فرات تھا، دریائے فرات کے پاس یہ جگہ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر سورج کی تپش بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹمپریچر بھی پھیلے، اتنی زیادہ تپش ہونے کی وجہ سے زمین بالکل سیاہ ہو گئی۔ البدایہ و نہایہ کی روایت ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے تو کربلا کی زمین پر رکے، کیونکہ اس زمانے میں جو سفر کرتے تھے وہ دریا کے کنارے سے سفر کرتے تھے، کیونکہ راستہ ملنا بہت مشکل ہوتا تھا، اس وقت کوئی میپ نہیں تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا، جگہ جگہ پر لکھے ہوئے نہیں تھے، وہ دریا کے کنارے سفر کر کے پہنچتے تھے۔ دریا کے کنارے سے جب کربلا کے مقام کربلا پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو آپ کے ساتھ تھے ابو عبداللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کربلا ہے، تو کہا کہ میں اس جگہ سے پناہ چاہتا ہوں، کہا کیوں، پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فوراً میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں، آپ اتنے رج میں کیوں ہو، تو کہا حضور نے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کربلا ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، کہا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مٹی بھی دکھائی کہ وہ مٹی ہے، مٹی دیکھی، اس مٹی کو، وہ مٹی ان کے ذہن میں تھی جو دیکھی، اور یہ مٹی کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا، فوراً وہاں سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چل دیے۔ تو حر بن یزید نے آپ کو روکا، تو حر بن یزید جو تھا وہ نرم دل انسان تھا، آپ کے ساتھ ملا، اس نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اب کسی نے شکایت کر دی کہ بھائی جس کو عبید اللہ ابن زیاد کو شکایت کر دی، جس کو آپ نے روکنے بھیجا تھا انہیں تو ان میں مل گیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ان کے لیے اذان دی ہوئی، ان کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس لشکر کے ساتھ، اسی لشکر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام حسین کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو بھی غصہ آیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد، یہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کا بیٹا ہے، لیکن آدمی کو اپنے خاتمے کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ یہ صحابی کا بیٹا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، سمندر میں، پانی کے اوپر گھوڑے دوڑ سکتے ہیں کیا، لیکن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو وہ ایمان ہے، اللہ سے دعا کی اور پورا جو لشکر تھا وہ لشکر جو ہے اس سمندر میں دوڑا دیا، جو جس سے لڑنے جا رہے تھے سامنے ایرانی تھے وہ بھی ڈر کر دیکھ کر بھاگ گئے، یہ کوئی انسان نہیں، کوئی جنات ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی کے بنا ہی فتح حاصل ہو گئی۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے عمر بن سعد۔ لیکن ایک جگہ تھی خراسان، بہت بڑا علاقہ تھا، اس کا گورنر تھا، گورنر بولے تو سی ایم تھا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ تو جا امام حسین کو روک، اگر وہ رکتے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دے۔ اس نے منع کیا، اس نے جب منع کیا تو کہا عبید اللہ ابن زیاد نے تو ٹھیک ہے پھر گورنر ہی واپس کر، تو سی ایم نہیں رہے گا، کل سے کوئی اور دوسرا سی ایم آئے گا، تو گورنر نہیں بنے گا، اگر تیرے کو گورنر بننا ہے تو تجھے امام حسین سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب لیکن یہ لالچ ایسا تھا، آج بھی جو پولیٹکس میں آ جاتا ہے پھر وہ باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا ہے، تو اس نے سوچا کہ میری تو گورنر ہی چلی جائے گی، تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں لڑنے کو تیار ہوں۔ تو وہ آیا، عمر بن سعد امام حسین کے پاس آیا، تو امام حسین سے پوچھا کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو انہوں نے بلایا کوفہ والوں نے، یہ ہمارے پاس خط پڑے ہوئے ہیں، اور خط کتنے، ایک خط نہیں 12,000 خط، 12۔ اب یہاں ہمارے پاس کوئی ایک میسیج کر دے، ایک فون کر دے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، 2 کر دے، 3 کر دے، اگر میں نے فون نکالا دیکھا کہ کسی آدمی کا میرے پاس 50 مرتبہ فون آیا تو میں کیسے حیران ہو جاؤں گا، یار اتنی مرتبہ فون کیا ہے، لگتا ہے کوئی میرے چاہنے والا آدمی ہے، فوراً میں اس کو فون ملاؤں گا۔ تو وہاں کتنے میسیج آئے ہیں، 12,000 میسیج اگر کسی کے آ جائیں تو آدمی کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ہی لوگ ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بوری میں بھرے ہوئے خط تھے تو خطوط دکھائے، بھئی یہ تو خطوط جو ہے کوفہ والوں نے بھیجے ہیں، تو اب تم مجھے روک رہے ہو، اب کوفہ والا اگر بدل گئے ہیں، ان کے دل اگر بدل گئے ہیں، وہ لوگ اگر ہمارے دشمن ہو گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا ایسا کرے مجھے جانے دے۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ 3 باتوں میں سے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس جاؤ، تو یہ 3 باتیں ہیں کہ 3 باتوں میں سے ایک بات، یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد کے پاس جانے دو، یا میری ملاقات یزید سے کرا دو۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ صلح چاہ رہے ہیں، تو وہ ان 3 باتوں کو لے کر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس گئے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے دیکھا، کہا کہ یہ تو ٹھیک بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، ان کو یزید سے ملاتے تھے، بات ختم۔ عبیداللہ ابن زیاد جو تھا اس کا ایک وزیر تھا شمر جل جوشن، وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے امیر معاویہ کو جب حسن سے ملاقات کرائی تو ملاقات صلح میں بدل گئی، اس لیے ان کی ملاقات کرانا نہیں ہے۔ اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو جس طرح امام حسن اور معاویہ کی ملاقات صلح میں بدل گئی، ان کی بھی صلح میں بدل جائے گی۔ بعد میں اگر ان کی ملاقات صلح میں بدل گئی، بعد میں ان کا لشکر تیار ہوگا، ایک لشکر تیار کریں گے اور ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے ان کو اگر یہ نہیں جاتا تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں جاؤں گا اور میں امام حسین کا سر قلم کر کے لے کر آؤں گا۔ یہ جو چمچے ہوتے ہیں نا، آدمی چمچوں سے بچے، آدمی خود برباد نہیں ہوتا، آدمی کو کون برباد کرتا ہے؟ چمچے برباد کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے کس کے لیے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنے، ان کی قوم کے لیے بنے۔ تو فرعون جب گیا تو ڈر گیا فرعون، ارے یہاں تو ایک دریا تھا، سمندر تھا، یہ راستے کس طرح بن گئے، چلو واپس لوٹتے ہیں۔ تو ان کا ایک وزیر تھا حامان، اس نے کہا حضرت آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ راستے تو آپ کے لیے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ راستے تو، اگر وہ یہ نہ کہتا اور فرعون اس کی باتوں میں نہ آتا تو فرعون بچ جاتا۔ تو اس نے کیا کہا، چمچے نے، وزیر نے کہا کہ حضرت یہ راستے تو آپ کے واسطے بنے ہیں، ان کے واسطے نہیں بھائی، تو غلطی سے چلے گئے، یہ راستے اصل آپ کے واسطے بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میرے واسطے نہیں ہے، میری تو عمر 450 سال ہے، میں تو 450 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ دریا کو، یہاں کوئی راستے نہیں ہے، آج یہ راستے میرے واسطے نہیں بنے، یہ موسیٰ کے واسطے بنے ہیں۔ لیکن چمچے نے کیا کہا، نہیں حضرت آپ کی غلط سوچ ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے، تو آپ کے واسطے بنے۔ اب جیسا وہ اس کی باتوں میں آ کر دریا میں گیا، پانی آ گیا اور مر گیا۔ تو اسی طرح اگر وہ چمچے کی بات میں نہ آتا، یہاں بھی عبیداللہ بن زیاد چمچے کی بات میں آیا۔ شمر نے کہا اگر وہ شمر یہ بات نہ بولتا تو شاید کہ ایسا نہ ہوتا، امام حسین کی شہادت نہ ہوتی۔ تو شمر نے ایسا کہا کہ آپ مجھے بھیجیں، میں ان کا سر قلم کر کے لاؤں گا۔ بعد میں اگر آپ نے ان کو یزید کے پاس بھیج دیا، حسین اگر یزید کے پاس چلے گئے تو دونوں صلح کر لیں گے، اگر دونوں کی صلح ہو گئی تو ان کی طاقت بن جائے گی، طاقت بننے کے بعد سب سے پہلے ہمارا نمبر آئے گا، کیونکہ جو آدمی فاسق اور فاجر ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، جب نیت میں کھوٹ ہے، جس آدمی کے دل میں کھوٹ رہتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہیں کسی کو پتہ نہ جائے۔ چور ہمیشہ ڈرتا ہے، اس لیے کسی نے کہا نا چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ چور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اب جو آدمی کچھ کرتا نہیں وہ نارمل رہتا ہے۔ ابھی ان کے دل میں چور تھا کہ اگر حسین یزید سے مل گئے اور ان کی حکومت آتی ہے تو یہ سب سے پہلے ہمیں قتل کریں گے کیونکہ ہم چور ہیں۔ تو اس لیے شمر جل جوشن نے کہا کہ آپ مجھے بھیجیں، میں جاؤں گا۔ تو عبیداللہ بن زیاد نے شمر جل جوشن کو کہا کہ جاؤ، مانے تو ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ اور شمر آیا، شمر ایسا تھا جیسا شمر امام حسین کے سامنے آیا تو امام حسین نے دیکھتے کہا کہ میرے نانا نے سچ کہا تھا، جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کیا ہوا حضرت، کیا سچ کہا تھا؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا ایک دن مجھ سے کہ ایک چتکبرا کتا ہے، ایک کتا ہے چتکبرا، وہ کتا میرے اہل بیت کا خون چوس رہا ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ یہی وہ چتکبرا کتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر، اس کے جسم پر برس کے نشان تھے۔ نشان بولے تو وہ کہیں سے سفید کہیں سے کالا ایسے نشان ہو جائے، اس کو برس بولتے ہیں۔ تو اس کو برس کی بیماری تھی، یعنی کہیں سے کالا کہیں سے سفید، کہیں سے کالا کہیں سے سفید۔ تو امام حسین نے کہا یہی وہ کتا ہے جو ہمارا خون چوس رہا ہے، جو ہمارا خون چوسے گا یہی وہ کتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ آدمی ہے شمر جو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، لیکن بعد میں اس کے دماغ پر اور دل پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اہل بیت کا دشمن بن گیا۔ تو خیر واقعہ لمبا ہے۔ تو شمر جب آیا تو شمر نے ساتھ کو کہا کہ تو ان سے ملاقات کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بات کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کو قتل کرنا ہے، اگر تو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس پرچی ہے، عبیداللہ بن زیاد نے لکھ کر دی ہے، اگر سعد نہیں کرتا تو سعد کو بھی قتل کر دو، اگر تو کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب وہ عمر بن سعد جو ہے وہ صحابی کا بیٹا ہے، لیکن جب بھوت سوار ہو جاتا ہے، جب نشہ ہو جاتا ہے پیسوں کا، دولت کا نشہ، پھر اس کو آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تو عمر ابن سعد اور شمر جل جوشن دونوں مل گئے اور دونوں نے مقابلہ کیا تو آپ تو صرف 72 ساتھی تھے اور ادھر دشمن کتنے ہیں؟ 22,000۔ اب 72 آدمی 22,000 کے کیا کریں گے؟ جو پہلے حر آیا تھا نا، حر وہ 1,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور عمر بن سعد آیا وہ 4,000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اب شمر جب آ رہا ہے تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ بھائی 5,000 آدمی ہے نا، 72 آدمی ہے، 5,000 آدمی بہت رہتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اور لشکر دیا جائے۔ کہا تو پاگل ہے کیا، اور لشکر کا کیا کرے گا، وہ صرف 72 آدمی ہے،
اور یہ 5000 آدمی ہے، تو اکیلے جا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے تو بہت لمبی فوج چاہیے. تو عبید بن زیاد نے شمر سے پوچھا کہ تجھے کتنے لوگ چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے 17000 لوگ چاہیے. کہا کہ پاگل ہے کیا، 72 آدمی کو واسطے اور 17000 کا 5000 وہ ہے نا. انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ علی کی اولاد ہے. وہ ایک ہی آدمی 1000 کے برابر ہے، ایک آدمی 1000 کے برابر ہے. اسی طرح جب یہ کربلا کی جنگ ہوئی تو مسلمان جو شہید ہوئے تو 72 تھے، لیکن جو دشمن 88 آدمی شہید وہ مر گئے، قتل ہو گئے 88 آدمی. اور جو زخمی ہوئے ان کی تو گنتی نہیں ہے، ہزاروں میں زخمی ہوئے، ہزاروں میں گنتی نہیں ہے کتنے لوگ زخمی ہوئے. اور کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، آنکھیں پھوٹ گئی، وہ تو گنتی میں نہیں ہے اتنے لوگ جو دشمنوں کی طرف سے اتنے لوگ ہوئے. تو خیر بالآخر جنگ ہوئی. تو شمر نے کہا، شمر جب آیا تو 9 تاریخ تھی، اس نے آتے اعلان کیا کہ ہم جنگ کریں گے، جنگ کے لیے تیار ہے. تو امام حسین نے کہا کہ ہمیں 1 دن چاہیے، کیونکہ امام حسین کو تو معلوم تھا، ساری پیشن کو یہ ان کے سامنے تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 دن چاہیے. وہ 9 تاریخ تھی کہ آج ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں گے. یہاں تو اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم لوگ کیا بولتے، ارے یہ مصیبت میرے اوپر کہیں کو آ گئی، بیچ ملا کیا اللہ کو. یہ کفر الفاظ ہیں، ایسا آدمی کو الفاظ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ اگر کسی آدمی کے پاس مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، تو مصیبت اور بیماری کے ذریعے سے آدمی کو گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہاں آدمی کیا بولتا ہے، میرے اوپر کہیں مصیبت آ گئی. یہاں امام حسین کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا. امام حسین نے کہا کہ مجھے 1 دن کا موقع چاہیے، میں اپنے اللہ سے باتیں کروں گا. 9 محرم کی دن اور رات آپ نے ان سے مانگ لی. تو سب ساتھیوں کو بول دیا کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں. تو 9 محرم کے دن اور رات میں سب نے دعا کی. اور آپ نے اپنی جو بہن ہے حضرت زینب ان کو نصیحت کی، وہی وصیت کی. فرمایا کہ جس طرح حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ میرے جانے کے بعد رونا نہیں، میں بھی تمہیں وہی بات بولتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. کہا کہ میں بھی تمہیں یہ وہی بات بولتا ہوں کہ میری شہادت طے ہے، کیونکہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، میری شہادت طے ہے، لہٰذا تم میرے جانے کے بعد رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں. تو بالآخر 10 محرم کا دن آیا. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ ہر آدمی بتا نہیں سکتا، کوئی آج تک کسی میں ہمت نہیں ہے واقعہ. وہ تو جو ہے شیعہ لوگ ہیں جو اترا کر چیخ کر چلا کر ڈانس کرتے ہوئے مزے لیتے ہوئے وہ لوگ بتاتے ہیں، ان کی ہمت ہے. باقی ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کر سکتے کہ کس طرح کیا ہوا. ہم بعض لوگوں کی عادت ہے وہ کربلا کے واقعے کو ایسا بتاتے ہیں، یوں ہوا پھر یوں ہوا، ایسا ہے، ایسا لگتا ہے انہیں چھپ کر وہاں دیکھ رہا تھا. حالانکہ کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے لیے کوئی بچا نہیں. 72 ساتھی تو سارے شہید ہو گئے. جو خواتین تھیں وہ خیمے میں تھی اندر. وہ خواتین آج کی خواتین نہیں ہے، وہ خواتین اندر تھی. 72 شہادت کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں چلا کتنے لوگ شہید ہو گئے. وہ خیمے میں تھی. اس لیے جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں کربلا کے تعلق سے، دیکھو امام حسین کا شہید ہو جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. پھر اس میں نمک مرچی لگا کے ایسا شہید ہوا، وہ ایسا شہید ہوا، ایسا گرے، پھر ہاتھ ادھر گرا، کان ادھر گرا، آنکھیں ادھر گری، یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. بس شہید ہو گئی، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو بالآخر سارے ساتھی شہید ہو گئے. امام حسین اکیلے بچے. جی امام حسین اکیلے بچے تو ان کا بیٹا تھا عبداللہ. تو عبداللہ کو گود میں لیا. معلوم تھا کہ میں جانے والا ہوں، کہ آخری ٹائم میں اس سے میں محبت کروں، پیار کروں. اس کو گود میں صرف لیا ہی تھا. تو سامنے سے ایک آدمی تھا موقد النار، ظالم. تو اس نے تیر کا نشانہ لگایا. تو وہ حضرت عبداللہ جو آپ کے گود میں تھے، ابھی بات بھی نہیں کر پائے، صرف گود میں لیا. تو اس نے جو ظالم نے تیر مارا، وہ تیر یہاں پر لگا اور پیچھے چلا گیا گلے میں. تو کیا گزری ہوگی امام حسین پر. وہاں 10 محرم کے دن یہ عالم ہے، اور یہاں 10 محرم کے دن کیا عالم ہے آپ کو معلوم ہے. تو بالآخر آپ وہ جو بیٹا شہید ہو گیا. آپ پیاس کی بہت زیادہ شدت میں تھے، پیاسے تھے آپ. تو آپ دریائے فرات کے کنارے پر گئے. تو آپ نے پانی چلو میں بھرا اور پانی پینے والے تھے. تو سامنے سے ایک حسین بن نمیر، حسین بولتے یہ سوات سے حسین ہے، ہمارا حسین سین سے حسین ہے، یہ حسین سوات سے حسین بن نمیر. اس نے دور سے تیر مارا اور آپ کے یہاں پر تیر لگا اور آپ کا پورا جو ہے وہ رخسار مبارک کٹ گیا. تو اس کے بعد جب لوگ اکیلے آئے تو اکیلے تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ امام حسین پر حملہ کر دے. اکیلے جو بھی آتا اس کی گردن ختم، جو بھی آتا اس کی گردن ختم. تو عمر بن سعد اور شمر دیکھ رہے تھے بھئی اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا کرے؟ تو جتنا پورا جو لشکر ہے، پورا لشکر ایک ساتھ ان پر وار کیا جائے. تو پورے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا. اب وہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے 22,000 کے سامنے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو سب نے حملہ کیا. تو بالآخر جو ہے وہ حضرت امام حسین گر گئے. جب گرے تو زرہ بن شریک تمیمی اس نے آپ کے یہاں پر کاندھے پر نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا، آپ بالکل نیچے زمین پر گر گئے. تو شمر نے خولی سے کہا چلو گردن کاٹ کر لے کر آؤ امام حسین کا. تو انہیں جب پاس میں گیا تو کانپنے لگا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کیسے کاٹوں. تو وہ واپس آ گیا. تو سنان بن انس ان کے پاس تھا، اس ظالم کے پاس کھڑا ہوا تھا، شمر کے پاس. انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. تو شمر کے پاس وہ کھڑا تھا سنان بن انس، وہ گیا، اس نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ ثانیہ ہے کہ کوئی آدمی بتا نہیں سکتا ہے. یہ ایسا واقعہ ہے کوئی آدمی، محرم کا پورا مہینہ ہو گیا، میں ہر جمعہ چاہتا ہوں یہ بتاؤں لیکن یہ بتا نہیں سکتا آدمی. یہ ایسا واقعہ ہے.
لیکن ہم نے اس واقعے کو لے کر اتنے خرافات نے بدعات شروع کر دیے ہیں، اللہ رحم کرے۔ وہاں شہادت ہو رہی ہے اور 72 لاشیں سامنے پڑے ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، اور یہاں مزے لے رہے ہیں 10 محرم کے دن۔ ایسا کھیل تماشا بنا دیا ہے 10 محرم کے دن آج کل۔ تو اس امت کا ظالم انسان ہے وہ سنان بن انس، جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ بد دعا ہے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے عذاب اس پر نازل فرمائے، اس کا برا حشر ہو، اس پر لعنتیں پڑتی رہیں، اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ اور پھر عمر بن سعد نے ایسا نہیں چھوڑا، پھر اعلان کیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے کو دوڑایا جائے، ان کے کپڑوں کو اتار لیا جائے۔ تو 72 جو ساتھی تھے ان کے سر کو اس لیے کاٹا کہ اس زمانے میں ثبوت کے لیے سر کو دکھانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی فون کا زمانہ نہیں تھا، فوٹو کھینچ کے دکھا دیتے بھائی، اس زمانے میں ثبوت کے لیے سر کو کاٹا جاتا تھا، اس لیے آپ کے سر کو جدا کیا گیا۔ تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، کپڑوں کو اتار لیا گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے وہ 61 ہجری جمعہ کا دن 10 محرم ہجری، اور عیسوی جو ہے وہ 10 اکتوبر سن 680 عیسوی ہے۔ جمعہ کا دن عصر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد جب آپ کے کرتا کپڑے تو اتار دیے ظالموں نے اور جسم کو بھی پورا رون دیا گھوڑے سے، جب آپ کے کرتے کو اٹھا کر دیکھا تو اس کرتے میں 122 نشان تھے، 122، کیونکہ ظالموں نے تمام نے ایک ساتھ حملہ کیا نا، تو 122 نشان تھے۔ نیزے کے 33 نشان نیزے کے تھے اور 34 نشان آپ کے جسم پر وہ تلوار کے تھے۔ سب کو شہید کر دیا، صرف ایک حضرت امام زین العابدین بچے کہ جن سے آج ان کا خاندان چل رہا ہے۔ تو سعد اتنا بڑا ظالم تھا، کیا بتائیں۔ سعد جب یہ کربلا سے کوفہ لے کر گیا آپ کی گردن کو، تو اتنا بڑا ظالم تھا، اس نے ایک گھوڑے کے سامنے آپ کے سر کو لٹکایا اور کہا کہ آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ آپ کی 2 بیٹی تھی فاطمہ سکینہ، ان کو بلایا، کہا ان دونوں بیٹیوں کو اسی گھوڑے پر بٹھایا جائے جس گھوڑے پر باپ کی گردن لٹکی ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری بیٹی کو کوئی تھپڑ مار دے تو کیا گزرے گی اس کے دل پر۔ اور یہاں عمر بن سعد کیسا ظالم انسان، اس نے کہا کہ اسی گھوڑے پر، جس گھوڑے پر باپ کی گردن لٹکی ہوئی ہے، اسی گھوڑے پر فاطمہ اور سکینہ کو بٹھایا جائے۔ اور 80 کلومیٹر دور ہے کوفہ سے کربلا، وہ کربلا سے کوفہ تو 80 کلومیٹر دور تک، وہ گاڑیوں کا زمانہ نہیں ہے، وہ گھوڑوں کا زمانہ، کس طرح وہاں پر گئے ہوں گے، کس طرح وہاں پر پہنچے ہوں گے۔ اور اسی طرح جب کوفہ سے ملک شام دمشق گئے، دمشق بھی 1000 کلومیٹر دور ہے، پھر بھی اسی طرح وہ دمشق تک گئے۔ اور پھر امام حسین کے سر کو کوفہ کے بازوں میں لٹکایا گیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ ہم نے ایسا بڑا کام کر دیا ہے، حالانکہ وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ تو وہ سر جو تھا آپ کا وہ خولی بن یزید کے پاس تھا۔ تو خولی جب دمشق گیا تو یزید کا محل، رات میں پہنچے وہاں پر، یزید کے محل کے دروازے بند تھے، تو وہ سر کو لے کر آیا اپنے گھر میں، اپنی بیوی کو بلایا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں تمہارے لیے ایک قیمتی چیز لے کر آیا ہوں، قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا لے کر آیا؟ تو اس نے سر دکھایا بیوی کو، بیوی نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام حسین کا سر ہے۔ تو بیوی چیخ مار کر رونے لگی، کمبخت نالائق، اگر کوئی آدمی کسی کے لیے تحفہ لاتا ہے تو سونا لاتا ہے، چاندی لاتا ہے، ہیرے جواہرات لاتا ہے، یہ تو نواسہ رسول کا سر لے کر آیا ہے، لعنت ہو تجھ پر۔ لوگ مرد طلاق دیتا ہے لیکن میں تجھے طلاق دیتی ہوں، آج کے بعد میں تجھ پر حرام ہو گئی۔ تو اس نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا اور اس کے ساتھ امام حسین کے سامنے، امام حسین کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے، اس ظالم نے، خولی بن یزید اس امت کا اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے امام حسین کے سر کے سامنے اپنی بیوی سے صحبت کی۔ اور اس کی بیوی جو دوسری ہے جس نے ایسا کہا، تو اس نے کہا، یہ البدایہ و نہایہ کی روایت ہے، اس نے کہا کہ ساری رات میں بیٹھی رہی اور امام حسین کے سر کو دیدار کرتی رہی، میں نے دیکھا کہ امام حسین کے سر سے روشنی آسمان تک جا رہی ہے اور پرندے آ رہے ہیں، پرندے زیارت کے لیے آ رہے ہیں پرندے، اور روشنی آسمان تک جا رہی ہے۔ تو صبح میں جب یزید کے پاس لے گئے، ایک لمبا واقعہ ہے، تو پھر وہ یزید کے پاس گئے، یزید نے چھڑی ماری، وہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اتنی بات بتائے۔ پھر جو عبید اللہ بن زیاد کا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی جو جسم، سر تو لے گئے، خالی جسم مبارک تھا وہاں پر، اس کا اعلان یہ تھا، اس نے اپنی فوج چھوڑ دی کربلا کے اندر کہ کوئی بھی ان کو نہ دفن کرے گا، نہ کفن دے گا، نہ غسل دے گا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو 3 دن تک، 3 دن کے بعد جب 13 محرم پیر کے دن وہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج وہاں سے چلی گئی، تو پاس میں بنو اسد ایک قبیلہ ہے، بستی ہے، ایک اہل غامریہ بستی ہے، اس بستی کا ایک قبیلہ ہے بنو اسد۔ وہ قبیلے کی عورتیں 3 دن کے بعد دریا فرات سے جب پانی بھرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا، وہ مرد آئے، انہوں نے ایک بڑا کھڈا کھودا، بڑا کھڈا، ان سب کو اسی میں دفن کر دیا۔ امام حسین کو الگ دفن کیا، عباس کو الگ دفن کیا، باقی سب کو ایک جگہ دفن کیا، اور اوپر سے قبر نہیں بنائی بلکہ بالکل برابر کر دیا، اور مٹی
جو برابر کر دی اور اس کے اوپر مٹی کے اوپر پانی چھوڑ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ظالموں کا کہنا یہ تھا اگر کوئی ان کو دفن کرے گا، دفن کرنے کے بعد ہم نکال کے پھر سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، اس لیے انہوں نے اہل غامریہ نے قبر کو برابر کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ 40 دن لگے مٹی سوکھنے میں۔ 40 دن کے بعد جب مٹی سوکھ گئی تو بنو اسد کا ایک آدمی آیا، بوڑھا بزرگ آیا، 100 سال اس کی عمر تھی، تو اس نے 40 دن کے بعد جب دیکھا اب کوئی خطرہ نہیں ہے، 40 دن کے بعد آ کے اس نے مٹی کو اٹھا کر سونگا۔ اس کو مٹی اٹھا کر سونگنے میں 4-5 دن لگے۔ اس نے سونگ طرح تو ایک جگہ سونگا، اس نے کہا کہ یہ الگ خوشبو ہے، یہ سب سے الگ خوشبو ہے، جنت کی خوشبو ہے، ایسی خوشبو تو حضور کے بدن سے آتی تھی، یہ وہ خوشبو ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو دفن کیا گیا، آج جو ان کا مزار بنایا گیا امام حسین کا وہیں پر بنایا گیا۔ 100% کوئی بول نہیں سکتا یہ مزار وہی ہے، 100% نہیں، اس لیے حضرت عباس حضرت امام حسین کا مزار تو ہے، باقی کا کوئی مزار نہیں، کیونکہ باقی کا پتہ نہیں کہاں ہے، تو یہ 100% نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن امام حسین کا جو جسم ہے وہ جسم کا یہاں پر نماز جنازہ ہوا، اہل غامریہ نے پڑھا، اس کے بعد جو سر ہے وہ مدینے میں لایا گیا اور مدینے میں سر کا نماز جنازہ پڑھا، اور مدینے میں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے کہاں پر؟ جنت البقیع میں، مدینے میں، تو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں آپ کے سر کو دفن کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم تو بد دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کے تمام قاتلوں پر لعنت نازل فرمائے، عذاب نازل فرمائے، ان پر قہر نازل فرمائے، سارے عذاب ان پر نازل فرمائے، دردناک عذاب ان پر نازل فرمائے، کیونکہ انہوں نے اس امت کو یتیم کیا، انہوں نے اہل بیت کو یتیم کیا، سب سے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، ان کے لیے بد دعائیں، ہزاروں بد دعائیں، لاکھوں کروڑوں بد دعائیں ان کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک لعنتیں برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔